نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق میں سے 9واں سبق 9واں چلہ جو ہمارے حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے ہمیں اس کا چلہ کروایا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی۔ شرائط چلے کی وہی ہے جو ہر چلے کی ہوتی ہے، 370 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی 370 مرتبہ۔ جب اس آیت کا بندہ عامل بن جاتا ہے، اس کا وظیفہ، اس کا چلہ کر لیتا ہے، اور ہر چلے جو بھی آپ نے کیے ہوں، پڑھے ہوں، اس کو روزانہ معمول میں بھی لے کے رکھیں، کم از کم 33 دفعہ اس کو اپنے معمول میں رکھیں، کم از کم۔ اس آیت کا وظیفہ کر لیا، چلہ کر لیا، اب یہ آیت استعمال کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ بڑی زبردست آیت ہے، انتہائی زبردست، مجرب ترین۔ کوئی بہت ضد کرتا ہو، ضدی ہو انسان، اور وہ یہ طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا میرا یہ کام کریں، اب اس کام کے اندر اس کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ بچے نے ضد کر لی کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، اب اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلائے، نہ تو اس کا لائسنس بنا ہے، نہ وہ ابھی چلا سکتا ہے، اور اگر وہ چلائے بھی تو آپ کو خوف ہے کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں چلائے گا، ابھی اس کے لیے موٹر سائیکل اچھا نہیں ہے۔ بچے نے ضد لگا لی ہے، اب اس کی ضد کو توڑنے کے لیے بہترین عمل ہے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بہترین، اس کے اندر صبر آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہو، وہ بہت جلد باز ہو، فیصلہ کرنے میں بڑا جلد باز ہے، اور جلد بازی میں بول بھی جاتا ہے، جلد بازی میں فیصلے بھی کر لیتا ہے، جلد بازی میں کام بھی کر لیتا ہے، اس جلد بازی کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کا وظیفہ وہ کرے، 33 دفعہ روزانہ پڑھا کرے، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا، طبیعت اس کی رک جائے گی۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو آپ اس کو پلا سکتے ہیں، اسی آیت کو لکھیں اور اس کو پلا دیں۔ اس آیت کا یہ آپ کو تعویذ بھی بنا کے انشاءاللہ یہ بھی نظر آ جائے گا، آپ اس کو بھی نوٹ فرما لیں، سکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے گا، اس کی شارٹ سکرین لے لیں، تصویر لے لیں، اس کو محفوظ کر لیں۔ تو یہ جو تعویذ ہے
اس کو آپ پلائیں، ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، طبیعت میں جو تیز پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی، اور جو کام سوچ کے سمجھ کے کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے خاص طور کے اوپر ہماری حاملہ عورتیں، ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا حمل ہے اور پانی چلنا شروع ہو گیا، بلڈ آنا شروع ہو گیا، اس آیت کو آپ نے پان کے اوپر، پان کا پتا لے لینا ہے، پان کا پتا، پان کے پتے کے اوپر آپ نے اس آیت کو لکھنا ہے، زعفران سے لکھیں اس آیت کو، اور اس بچی کو آپ کھلا دیں، اس کو بولیں گے پان کی شکل میں، جس طرح پان کھایا جاتا ہے منہ کے اندر رکھیں اور پان کی شکل میں اس کو چوستی رہے، کھاتی رہے، چباتی رہے، انشاءاللہ اس کا حمل جو ہے وہیں رک جائے گا، وہیں ٹھہر جائے گا، خون بھی بند ہو جائے گا، پانی آنا بھی بند ہو جائے گا، اور پھر اس آیت کے ساتھ اس کو آپ حفاظت والا تعویذ دیں، وہ حفاظت والا تعویذ وہ باندھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک نرینہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور حفاظت کے ساتھ عطا فرمائیں گے، تندرستی کے ساتھ عطا فرمائیں گے، اور نارمل ڈلیوری کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس آیت کا کمال ہے، اللہ کے فضل سے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اپنا رجوع، اپنا دھیان سارا اللہ کی طرف رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، صرف ہم معالج کے طور پہ آپ کو ایک دوائی کی صورت کے اندر بنا کے دے رہے ہیں، ویسے شفا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی چیز کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے یا نشے میں لگ گیا ہے، وہ نشاور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو ایک سیب لیں، سیب کو چھلکا اتار کے اس کو ابالیں، ابالنے کے بعد اس آیت کو آپ نے 33 دفعہ اس کے اوپر پڑھنا ہے، 33 دفعہ پڑھنے کے بعد وہ سیب اس کو کھلا دیں، روزانہ اگر تو وہ عادی بن چکا ہے تو روزانہ اس کو تین سیب کھلائیں، صبح، دوپہر اور شام، اس کو شراب سے نفرت ہو جائے گی، جو نشاور چیز وہ کھا رہا ہے اس سے نفرت ہو جائے گی، ایسی نفرت ہوگی کہ آپ اس کے سامنے بھی رکھ دیں یا آپ نام بھی لیں گے نا تو وہ کہے گا کہ یار اس کا نام نہ لیا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنی زبردست اور با کمال چیز ہے یہ، عاملین حضرات اور میرے سننے والے محبین حضرات کو اس کی اجازت ہے، لوگوں کو بچائیے گا، سیدھے رستے پہ لگائیے گا، سنت پر عمل کروائیے گا، نمازی بنائیے گا، آپ کے ذریعے سے
جو آدمی نمازی بن جائے، جو انسان سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے، آپ کا اس کے اندر حصہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کرنے پر جو ثواب عطا فرمائیں گے، جو اجر عطا فرمائیں گے، اس میں سے اس کا ثواب کا حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ جو امت جس کو آپ نے سیدھے راستے پر لگا دیا، جس کو غلط راستے سے ہٹا کے آپ نے بچا لیا، اس کا ثواب آپ کو وہاں بھی ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔